سند نہیں بلکہ فرضی منصب ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سند یعنی سرٹیفکیٹ جو ہوتی ہے نا, جو پاس ہو جانے کے بعد جو سرٹیفکیٹ ملتی ہے, تو عالمیت کی صرف سرٹیفکیٹ نہیں کہ ہم کو سرٹیفکیٹ مل گئی, بلکہ یہ فرض منصبی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارے ہاتھوں میں اتنی بڑی سند ہے عالمیت کی, جس کو اٹھانے کی اہلیت ہمارے اندر نہیں ہے. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس قرآن عظیم کی سند ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہاں, کہ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ قرآن کی تفسیر پڑھا ہوا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں, اس کی سوانح, اس کی ترجمہ, تو کہا کہ قرآن کی سند ہمارے ہاتھوں میں ہے. اللہ رب العزت نے اسی قرآن کی آیات کو اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو, جس کے کانوں کی لو سے کاندھوں تک اور ایک آنکھ سے لے کر جو ہے دوسرے آنکھ کے کنارے کے درمیان کی جو فاصلہ ہے وہ 500 سال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جن کے پیروں کے انگوٹھوں پہ ساری دنیا کا پانی اگر رکھ دیا جائے نا تو ایک قطرہ پانی بھی نہ گرے. اتنے بڑے فرشتے, ایسے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات کو اٹھانے کا حکم فرمایا, مگر وہ اس کو اٹھانے سے قاصر رہے, نہیں اٹھا پائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک ہی آیت کو سارے مل کے اٹھاؤ, وہ اسے بھی نہ اٹھا سکے. ہم نے اسی قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کیا ہے, ہاں, جو ہم سیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث کا علم تو سیکھ رہے ہیں نا, اپنے سینوں میں بسایا اور اس کی سند ہمارے ہاتھوں میں. اتنی بڑی ذمہ داری تو اٹھائی, لیکن نہ ابتدا میں سوچا نہ اختتام پر, نہ اتنے سالوں کے عرصوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں خیال آیا کہ ہم قرآن و حدیث کا درس لیتے رہے مگر اس کا فہم حاصل نہ کر سکے. حالانکہ جب ہم نے علم و دین کے حصول کے لیے قدم اٹھایا نا تو ہمارے جو عزائم تھے وہ بہت بلند تھے. ہم اس علم و دین کے ذریعے اپنے رب کی پہچان حاصل کریں. ہم نے تو یہی سیکھا تھا نا شروع میں کہ ہمیں اس علم کے ذریعے اپنے رب کی پہچان حاصل کرنی ہے, اپنے رب کو دل میں بسانا ہے اور اس کے ہو جانا ہے, اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے, جیسا وہ چاہتا ہے اس کے دین کو عالم تک ہم پہنچائیں گے. ہم یہ نیتیں نہیں کرتے بار بار شروع سے اسی انداز کے ساتھ جس انداز میں ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. ہر بچھڑوں کو رب سے ملائیں گے, ہم رب کے ہو کر سب کو رب کا بنا کر اس دنیا سے ہم جائیں گے اس حالت میں. ہاں, خدا کی ذات کی قسم, اگر پہلے دن میں یہ عزائم ہمارے پکے ہوتے نا اور سچ میں ہوتے, ہاں, تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے جو آج ہمارا حال دکھ رہا ہے نا ہمیں, ہمارے عزائم میں کمی ہے, ہماری نیتوں میں کمی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلے دن کی کوتاہی کا نتیجہ جسے آج تک ہم بھگت رہے ہیں. خیر کوئی بات نہیں, صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے, ہے نا. جب جاگے تب سویر آئے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا آخری سانس تک انتظار کرتے ہیں اس امید پر کہ وہ کبھی تو لوٹے گا. اسی لیے آج ہم اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں ابھی اسی وقت, ہاں, اپنے رب کو یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ افسوس اور ندامت کے ساتھ, اے ہمارے رب ہم نہ جانے, ہاں, ہم نے جانا نہ, سوچا نہ تھا, پھر جان کر بھی انجان رہے. آپ کی ذکر کی مجلسوں میں ہوتے ہوئے بھی ہم غفلت میں ہم نے اپنے اوقات کو گزارا, لا فہمی میں ایسی زندگی گزاری, ہمیں معاف فرما دیجیے. اپنے انتظار کی لاج نبھا لے اے میرے رب. اے اللہ, اے میرے اللہ, ہم آپ کی جانب لوٹ کر آئے ہیں, اب آپ اپنی آغوش رحمت میں ہمیں چھپا لیجیے. تو اللہ رب العزت کو یہ جو ہم نے پڑھا ہے, ہاں, کوئی 3 سال, کوئی 4 سال, کوئی 5 سال, کوئی 2 سال, جو جتنا علم حاصل کرا اتنے علم کا عالم ہے نا, تو اس نور کو جو ہم نے بھی پڑھا ہے اتنے دنوں سے, اتنے مہینوں سے, سالوں سے جو ہم پڑھ رہے ہیں, اس نور کو حاصل کریں گے. قرآن تو پڑھا, لیکن اب قرآن کے انوار اور برکات کو اپنے سینے میں ہم کیا کریں گے؟ جذب کریں گے. حدیث کے انوار اور برکات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے سینے میں جذب کریں گے. اللہ کی قسم, اگر قرآن و حدیث کا نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے سے نکلا ہوا نور ہے نا, تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا نور ہے نا, تو جو اللہ نے اپنے حبیب کے اندر منتقل کیا تھا اس نور کو, قرآن اور حدیث کے وہ نور کو, کیا وہ قرآن و حدیث کے نور میں منتقل ہو گیا؟ ہاں, قرآن و حدیث کا جو اللہ نے اپنے حبیب کے اندر منتقل کیا تھا, کیا وہ قرآن و حدیث میں منتقل ہو گیا نا. یعنی قرآن و حدیث تو حاصل کیا, اس کو حاصل کرنے میں ہم نے جو سال لگائے ہیں, 5 سال, 2 سال, کوئی 2.5 سال, ہے نا, تو جو بھی ہم نے سال لگائے, کتنے سال اس نور کو بسنے میں لگیں گے؟ ہاں,
کتنے سال؟ 10-15 سال، 13 سال. صحابہ نے 13 سال ایمان پر محنت کی. تو بتاؤ علماء کو کتنے سالوں میں وہ نور حاصل ہو سکتا ہے؟ کتنے سال، کتنے مہینے میں، کتنے دنوں میں، کتنے گھنٹوں میں، کتنے وقت میں اس نور کو ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ لمحوں میں حاصل ہو سکتا ہے. جس کی محنت کرنی تھی ہم نے کر لی وہ محنت. صحابہ کو 13 سال لگا اس ایمان کو بنانے کے لیے. دھیرے 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 دھیرے. ہمارے پاس تو ایک ساتھ تو خزانہ ہے. ہاں 5 سالوں میں، 6 سالوں میں، 2 سال، 3 سال جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں. ہاں ہم نے عالمیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، داعیہ کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا. اب کسی بھی مدرسے میں ہم اگر سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں تو بطور استاد ہمیں پڑھانے کی اجازت مل جائے گی کہ بھئی ہم نے داعیہ کا کورس کیا ہے. جب سرٹیفکیٹ دکھانے کے بعد لمحے میں ایڈمیشن مل سکتا ہے تو وہاں اپنے رب کو سرٹیفکیٹ نہ دکھایا جائے. جو اللہ رب العزت حدیث میں نہیں فرماتے میں تمہاری صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا. سرٹیفکیٹ دیکھتے اللہ ہماری، بھائی تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، تم عالم ہو، تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا. اسے کیا سرٹیفکیٹ چاہیے؟ اللہ کاغذ کے ٹکڑوں کو نہیں، دل کا ٹکڑا دیکھنا چاہتے ہیں. کاغذ کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ نور لمحوں میں مل سکتا ہے مگر اس دل کے ٹکڑوں میں طلب ہونی چاہیے. تو وہ نور قرآن و حدیث کا وہ آ جائے گا. اس کی قیمت کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے. دیکھو جس طرح صحابہ نے لمحے میں وہ نور حاصل کیا اور اسی نور کو لے کے 13 سال ایمان پر محنت کی اور اللہ کی رضا کا پروانہ لے اڑے صحابہ. تو وہ کیا محنت تھی، ہے نا. آج کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہے؟ ہم شیطان کے کھلونے بن گئے. دیکھو اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. جتنی دنیا میں انسان کی تعداد ہے اتنی شیطان کی بھی تعداد ہے. سمجھ رہے؟ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو بہکاتا رہتا ہے. اور میرے ذہن سے وہ نام نکل گئے کہ ہر انسان کے ساتھ 3-4 شیطان لگے ہوئے ہیں. ایک شیطان اس کو نماز کے وقت اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ایک شیطان وضو کے وقت میں وسوسے ڈالتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک شیطان جو ہے نا جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے نا، جب اسے وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو دماغ کو یہاں وہاں ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے تو سلام کر کے آنا بھول جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے گھر میں. سمجھ رہے ہیں؟ بستر میں ایک شیطان اس کے ساتھ آتا ہے، اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے نہیں سوتا ہے تو، بستر پر نہیں جاتا ہے تو. اسی طرح سے ایک شیطان اس کے ساتھ دن بھر لگا ہوتا ہے. حدیث میں نہیں آتا جس کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے دل کے پاس اپنے ڈنگ کو لگا کر انتظار میں بیٹھا ہے، جیسے ہی غافل پاتا ہے وہ اس کو چبا دیتا ہے، ہمیں وسوسے ڈالتا ہے. تو کیا ہوا؟ تھوڑا دیر کھیلنے میں کیا جاتا ہے؟ اب اتنا بھی تھوڑی نا دین مشکل ہے، تھوڑا تو انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے. ہمیں وسوسے ڈالتا ہے شیطان. کیا کرتا ہے انسان کو؟ چلتا ہے، اتنا تو چلتا ہے نا، اتنا تو چلتا ہے. پردہ تو کرتی ہوں نا، پردہ تو کرتی ہوں. چلے گا نا، چہرہ ڈھانپ کے فوٹو ڈال دیتے اسٹیٹس پہ، کیا ہی مسئلہ ہے؟ پردہ تو ہے نا میرا، دکھ تھوڑی رہا ہے. یعنی دھیرے 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 ہمیں کہاں لے آتا ہے شیطان؟ کھینچتا ہے دھیرے دھیرے. یہ سب بات ڈال کر ہمارے دل میں چلتا ہے نا اتنا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اتنا تھوڑی دین بولتا ہے. نہیں سمجھی بھائی؟ یعنی شیطان ہمیں کیسے دھیرے دھیرے. تو کیا ہوا؟ آپا نے باہر کی چیز کھانے منع کیے تھے نا، آج ایک بار کھا لیتے، ایک بار. اب اتنا فورس کر رہے ہیں، پھپھی تو لا کھا لیتی ہوں نا تھوڑا سا ایک پیکٹ ویفر کا. سمجھ رہے؟ تو دھیرے دھیرے انسان آگے بڑھتا ہے. سمجھ رہے؟ جیسے تو کیا ہوا، نیچے ہی تو جانا ہے، سامنے ہی تو چیز کی دکان ہے، بلڈنگ سے نیچے اترے، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے جلدی سے لے کے بھاگ کے اوپر آ جاؤں گی. تھوڑی زیادہ فاصلہ ہے میرے اور چیز کی دکان کے بیچ میں. تو شیطان ہمیں دھیرے دھیرے ایسے ورگلاتا ہے. سمجھ رہے؟ اور ہم بغیر حجاب کے دوپٹہ اوڑا اور منہ پہ ایسے دوپٹہ پکڑا، دوپٹہ باندھا اور سامنے چیز والی دکان سے ہم نے اپنا جو بھی ہم کو سامان چاہیے تھا، دودھ ہے، پاؤ ہے، لے کے اوپر چڑھ گئے. تو کیا ہوا؟ اتنا تو چلتا ہے. سمجھ رہے؟ گھر کے سامنے ہی تو دکان ہے، جلدی سے لے کے آ جاتے ہیں. تو ایسے شیطان ہم کو دھیرے دھیرے لے جاتا ہے، دھیرے دھیرے. تو کیا ہوا؟ ابھی نماز تو ہے نہیں، میں فارغ بیٹھی ہوں، اب نماز نہیں پڑھنا ہے. کتنا انسان ذکر بھی کرے تو کتنا کرے گا؟ لا تھوڑا موبائل ہی دیکھ لیتی ہوں. سمجھ رہے؟ یعنی کیسے کیسے انسان لے جا رہا ہے، ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. کچھ کام ہی نہیں ہے نا. قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی ہوں بیٹھ کے، ابھی نماز بھی نہیں کر سکتی ہوں، تو تھوڑا موبائل دیکھتی ہوں. پھر موبائل دیکھتے دیکھتے تھوڑا کچھ اور، تھوڑا کچھ اور، تھوڑا کچھ اور، ہے نا. اسی طرح سے آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے ڈرگس ہوتا ہے نا، ڈرگس، انسان ڈرگس کا عادی ہو جاتا ہے.
ہے نا, کوئی جو ہے کچھ سونگھنے کا عادی ہوتا ہے نا, وہ انہیلر وغیرہ, تو کیسے اس کے عادی ہو جاتا ہے. تو کہا کہ جو آج ہم جو موبائل استعمال کرو, موبائل میں جو ریل ہے نا ایسے ایسے ایسے, تو کہا وہ ڈرگس کی جیسی ہو گئی آج ہمارے لیے, اور ہم اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں. سمجھ رہے ڈرگس کیسا ہوتا ہے؟ تو ہم کو یہ کہ ہم نے یہ ڈرگس ہے ہمارا, ہر ایک کا الگ الگ ڈرگس ہوتا ہے نا. کوئی سونگتا ہے, ابھی دیکھو آپ وہ انہیلر ہوتا ہے نا, انہیلر, وہ آپ دیکھو وہ جو مٹاتے کیا بولتے ہیں, جو وائٹنر ہوتا ہے, تو وائٹنر کو اپنے ہم مٹاتے ہیں نا, کتنے لوگوں کو وائٹنر کا نشہ ہوتا ہے, وائٹنر خرید کر اس کو سونگ رہے. تو اب بتا, اگر آپ نے اس کو بار بار سونگا کہ مجھے خوشبو بہت اچھی لگ رہی ہے, تو وہ نشہ ہو گیا, اور یہ کرنا حرام ہو جاتا ہے. بعض لوگ اس کو اسی لیے خرید ہی رہے کہ اس کو سونگیں گے, ہم سونگیں گے, یہ نشہ ہو جائے گا, یہ حرام میں داخل ہو گیا. سمجھ رہے؟ اسی طرح سے ہر انسان کو الگ الگ نشہ, کسی کو سگریٹ کا نشہ اس کے بغیر چل ہی نہیں رہا ہے, کسی کو تمباکو کا نشہ اس کے بغیر چل ہی نہیں رہا ہے, کسی کو مصری کرنے کا نشہ اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. بھائی مصری تو مجھے کرنی ہی ہے, بغیر مصری کی تو میں رہ ہی نہیں سکتی. سمجھ رہے؟ نشہ ہے نا, نشہ ہے. اسی طرح سے آج نئی جنریشن کو ہمیں کسی چیز کا نشہ نہیں ہے, ریل کا نشہ ہے. کس کا نشہ ہے؟ ریل کا. ایسا نشہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی, سمجھ رہے ہیں, چھوٹا بچہ 2 سال کا 1.5 سال کا نا, وہ بھی ایسے 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 کر رہا ہے انگلی. سمجھ رہے ہیں, اتنا نشہ. تو یہ نشہ ہے کہ ہمیں جب تک کہ ہم اس کو موبائل کو ہاتھ میں لے کے ریل اسکرول نہیں کر لیتے, جب تک کہ ہم وہ کہ انسٹاگرام پہ نہیں آ جاتے, تب تک کہ وہ نشہ ہمارے سے چھوٹتا نہیں ہے. تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ہم عالم ہیں, شیطان دیکھو میں کہاں سے کہاں گئی, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک عالم کی کیا ذمہ داری ہے, صرف سرٹیفکیٹ. اب بتاؤ وہ نور ہمیں کیسے ملے گا جو ہم اتنے سالوں سے سیکھ رہے ہیں, اتنے مہینوں سے سیکھ رہے ہیں. کتنی حدیثیں ہم نے پڑھی, کتنے قرآن کے ترجمے پڑھے, نہیں پڑھے ہم نے. وہ آئے گا کیسے نور؟ وہ نور کیسے آئے گا جبکہ ہم نے شیطان کو چاروں طرف سے اپنی طرف سمیٹ کے رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک دائی, ایک عالم جو ہوتا ہے نا, اس کا اسٹیٹس سب میں سب سے جدا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہم سب کے ساتھ مل نہیں سکتے. جیسے ہم مثال کے طور پہ ہماری بھائی کی شادی ہے یا ہماری بہن کی شادی ہے فار ایگزامپل, تو کہا کہ تھوڑا تو چلتا ہے نا, نقاب اتار لینا, کپڑا تو پہنی ہے نا, منہ ڈھانک لینا, منہ پہ ماسک سلوا لے, ایک نیا سا کپڑا پہننا, مست شرارہ گرارہ جو بھی ہے تیرا سوٹ, اور منہ پہ ماسک لگا لینا. کیا ضرورت ہے یہ نقاب پہن کے چلنے کی ہال میں, لیڈیز تو رہیں گے. تو ہم بھی بولتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے, ہم بھی کیا بولتے ہیں, ہاں بات تو صحیح ہے. لیکن ایک دائی اور ایک عالم کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا چلنا, اس کا پھرنا, سب ایک مثال ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ دیندار ہے, اسے کہتے ہیں دین. سمجھ رہے؟ کسی کی بھی شادی ہو, کسی کی بھی شادی ہو, ہم اس طرح سے نہیں گھوم سکتے ہال میں. سمجھے؟ ہم تو نقاب میں گھومیں گے. اگر مہمان نوازی کرنی ہے نقاب میں, پورے نقاب میں مہمان نوازی کریں گے. کسی کو لینا دینا ہے, پوچھنا ہے, پورے نقاب میں لیں گے, دیں گے, پوچھیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم ہال میں بغیر نقاب کے گھوم رہے ہیں. تو ایک دائی کا کیا مزاج نظر ہے. آپ بھی پارلر سے میک اپ کروا کے آؤ, آپ بھی لپسٹک لگا کر چلو, تو کیا ہوا, بھائی کی تو شادی تھی نا, تھوڑی کوئی غیر محرم دیکھ رہا ہے, مجھے لپسٹک لگانے میں کیا ہی جاتا ہے. اجازت ہے لپسٹک لگانے کی کدھر بھی, صرف شوہر کے سامنے. شوہر کے لیے آپ سجو, سنگار کرو, سب کرو بند کمرے میں. ہم شوہر کے سامنے ہی نہیں سجتے, باقی سب کے سامنے سجے ہوئے ہیں. شوہر آئے تو انسان میک اپ بھی کر لے, تھوڑا سا کاجل لگا لے, تھوڑا سرما لگا لے, تھوڑا سرخی لگا لے, سب لگا لے. شوہر آئے تو اس کے آنے کا وقت آ گیا, تھوڑا خوشبو لگا لے, کپڑا اچھا پہن لے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, بدبودار کپڑا پہنے ہوئے, باس آ رہی پسینے کی, صبح سے وہی پہنے, کچن میں کام کر کر کے اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ شوہر آ رہا ہے, بس اس کا وقت آ گیا ہے تو جلدی سے کپڑے 2 مگ پانی ڈال کر کپڑا بدل لوں کہ میرے جسم سے بدبو نہ آئے, عطر لگا لوں کہ میرے جسم سے بدبو نہ آئے. سمجھ رہے؟ تو ہم نے کیا کیا, کپڑے اچھے پہن رہے, سب کے لیے پہن رہے. پھر دیندار ہے تو ہم دینداری ہماری نظر آنی چاہیے. کوئی کتنا بھی کہ اتنا تھوڑی ہوتا ہے. دنیا والے ہمیں کیا بولتے, اتنا تھوڑی ہوتا ہے, تم لوگ تو کچھ زیادہ ہی کرتے ہو. دنیا والے تو ایسے ہی بولیں گے نا, اور ہم دنیا والوں کے اس میں آ گئے. تو ہم میں اور دیندار میں کیا, دنیا دار میں کیا فرق ہوا. تو ایک دائی, ایک عالم کی ہے نا, کہ کہتے ہیں ایک الگ شان ہونی چاہیے.
ایسا نہیں ہے کہ گھومنا پھرنا منع ہے, سمجھ رہے, ایسا نہیں ہے, گھومو پھرو کھاؤ پیو سب کرو اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, لیکن پردے میں, ادب میں, کہ کہیں ادب نہ چھوٹے, کہیں پردہ نہ چھوٹے. دین کیا ہوتا ہے؟ دین پریزنٹ ہونا چاہیے, سمجھ رہے, پریزنٹ ہونا چاہیے. تو ایک عالم ایسا ہوتا ہے ہر جگہ پہ. اچھا اب آپ دیکھو, شیطان ہم کو ہر جگہ سے بہکاتا ہے, ہر جگہ سے شیطان ہم کو بہکاتا ہے. تھوڑا سا تو کیا ہوا نا, تو کھینچ سکتے ہیں فوٹو, تھوڑی ہم سب کچھ بھی ڈال کے اسٹیٹس پہ ڈال دیں گے, چہرے پر کچھ بھی ٹیگ لگا دیں گے, چہرہ تھوڑی مار دیں گے, بلر کر دیں گے چہرہ, کس کو معلوم ہے ہم ہے وہاں پر, سمجھ رہے. لیکن اب ہم جب یہ معاملہ ہو نا, اتنا تو چلتا ہے, اتنا تھوڑی دین سختی کہتا ہے. جب یہ معاملہ ہو تو ہمیں پوچھنا ہے اپنے دل سے کہ دل تو بتا, کہ تو ہماری نفس کہہ رہا ہے چلتا ہے, دل فتوا دے گا کہ دل تو بتا اللہ کیا چاہتے ہیں, اللہ کی کیا چاہت ہے, یہ سب کرنا اللہ کی چاہت ہے, یہ اسٹیٹس لگانا, اس میں ہم اپنے فوٹوز ڈال رہے ہیں, کیا یہ اللہ کی چاہت ہے؟ ہاں, اپنے دل سے پوچھیں, اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا واقعی میں ایسے بغیر نقاب کے چہرہ ڈھانپ کے جلدی سے نیچے جا سکتے ہیں سامنے دکان پر؟ کیا یہ اللہ کی چاہت ہے؟ کیا دین یہ ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا باہر ہم گھومنے کے لیے گئے ہیں, ہاں, سمندر کنارے, ہل اسٹیشن, تو نقاب اتار کے ہم پورے ہل اسٹیشن میں گھوم سکتے ہیں, ہاں, حرم میں گئے ہیں حج کرنے, عمرہ کرنے, تو بغیر نقاب کے ہم حرم میں گھوم سکتے ہیں, ہاں. ہم پوچھیں اپنے دل سے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو دل کہہ نہیں, کہیں بھی اجازت نہیں عورت کو اس طرح گھومنے کی, اپنوں زیب و زینت دکھانے کی. کپڑا بھی ہمارا زیب و زینت ہے, بھلے سادہ کپڑا میں نے پہنی, لیکن زیب و زینت میں ہی شمار ہوا نا یہ بھی. تو ہم نے حجاب پہن لیا کہ ہمارا کوئی زینت کی کوئی چیز دکھے ہی نہیں کسی کو. ہم کیا لوگ کیا کہتے ہیں, منہ پہ ماسک لگا لینا نا, نوز پیس پہن کے چلنا, اتنا اچھا بھاری کپڑا ہے تو کپڑا پہن کے چلو نا شادی میں. تو ہم نے کیا کیا, ہال میں ماسک لگا کے نوز پیس لگا کے گھوم رہے, اور پورا شرارہ غرارہ جو پہنا ہے چل رہے ہیں. چلے گا؟ ہرگز نہیں چلے گا. دین اس کی اجازت, حرام نہیں ہے, منع نہیں ہے, لیکن ایک دیندار کی شان کے خلاف ہے, ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرے. وہاں کزن بھائی بھی ہوں گے, سمجھ رہے, دوسرے لوگ بھی ہوں گے, سب اپنے شوہر کے سامنے پہننے کی اجازت ہے, اپنے محرم کے سامنے اچھے کپڑے پہننے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کدھر اپنی زینت دکھانے کی اجازت نہیں ہے, سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سچا عالم بنائے, جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے, سچا داعی بنائے, ہے نا. تو علم کا نور کیسے حاصل ہوگا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ نہ سوچے آپ ہم لوگوں کو تانا دے رہے ہیں, ہاں, یہ علم کا نور حاصل کرنے کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر لانے کی توفیق, آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.